السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنا چیپٹر اسلام فرسٹ ریچز دی سب کانٹیننٹ کا پیج نمبر 96 اور 97 کی ریڈنگ کریں گے اور ایکسپلینیشن کریں گے. اسٹوڈینٹس, آپ نے اس کا فرسٹ کوشچن ہم نے کر لیا تھا پریویس لیکچر میں. آج ہم اس دونوں پیجز کی ریڈنگ کریں گے. اسٹوڈینٹس, یہ دیکھیں آپ, دا غزنوید, یہ ایک خاندان تھا غزنوی, اردو میں اس کو بولتے ہیں غزنوی. اور اوپر آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس, یہ دیکھیں دا ٹامب آف محمود آف غزنی, محمود غزنوی جس کو ہم بولتے ہیں, یہ اس کا مزار ہے. اسٹوڈینٹس, یہ ایک خاندان تھا. دا غزنویز ور مسلمس ہوز امپائر سٹریچڈ سینٹرل ایشیا ٹو افغانستان. یہ ایک خاندان کی حکومت تھی جن کی سلطنت سینٹرل ایشیا یعنی کہ وسطی ایشیا سے لے کر افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی. دیئر کیپٹل واز ایٹ غزنی, اور ان کا دارالحکومت غزنی تھا. یہ آپ کو ایز اے ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ ان کا کیپٹل کون سا تھا, غزنویز کا. نیئر کندھار, کندھار کے نزدیک. دا کنگ سبکتگین, یہ جو بادشاہ سبکتگین تھا یہ 977 سے لے کے 997 تک اس نے رول کیا, تقریباً آلموسٹ 20 ایئرس. میڈ مینی ریڈس تھرو دا خیبر پاس, درہ خیبر جو کہ پاکستان میں واقع ہے آج, اس کے ذریعے اس راستے سے اس نے بہت دفعہ سب کانٹیننٹ پر حملہ کیا اور حملہ کیا اس نے. اس کے بعد نیچے دیکھیں جی, ہز سن, اس کا بیٹا کنگ سبکتگین کا بیٹا, اس کا نام تھا محمود آف غزنی, کنٹینیوڈ دی ریڈس انٹو انڈیا فار اندر 30 ایئرس. اگلے 30 سال تک سبکتگین کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا محمود آف غزنی 30 سال تک تقریباً انڈیا پر حملے کرتا رہا. ہی واز ویری فائرس ان ڈسٹروئنگ ہندو ٹیمپلس, وہ ہندوؤں کے مندر کو ڈسٹروائے کرتا تھا بڑی بے رحمی کے ساتھ. اینڈ ادر وائز فیئر اینڈ جسٹ رولر, لیکن اس کے علاوہ وہ ایک اچھا اور انصاف پسند حکمران تھا. اس کے بعد نیچے دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہ آپ نے سنا ہوگا کہ محمود غزنی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور تقریباً آخری حملے میں اس نے سومناتھ کا مندر, جو کہ بہت ہی فیمس مندر تھا ہندوؤں کے نزدیک, بہت ہی مقدس مندر تھا, اور وہ سمجھتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سومناتھ کے مندر کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا. تو محمود آف غزنی نے ان کے اس عقیدے کو, جھوٹے عقیدے کو جھوٹ کر کے دکھا دیا اور سومناتھ کے مندر پر کو فتح کر لیا. تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا اور اس کے حوالے سے ہی محمود غزنوی کو یاد کیا جاتا ہے. اسٹوڈینٹس, اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. دا گریٹ ٹریڈ روٹ, یہ بھی آپ کو ایز اے ایم سی کیو آ سکتا ہے. دا سلک روڈ فرام چائنا ٹو دی ویسٹ went across part of the Ghaznavid empire in Central Asia. یہ جو سڑک تھی چائنا سے ہوتی ہوئی ویسٹ میں اور ویسٹ کو پار کرتی ہوئی غزنوید امپائر اس کی پھیلی ہوئی تھی سینٹرل ایشیا تک, یعنی کہ چائنا سے لے کے سینٹرل ایشیا تک یہ غزنوی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد نیچے آ جائیں لائن نمبر 4 پہ. دے آلسو ٹریڈڈ ان گڈس دیم سیلف, وہ تجارت بھی کرتے تھے. دے براٹ گن پاؤڈر, ٹی, پیپر اینڈ فائن پوٹری, پوٹری کہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے جو برتن ہوتے ہیں, فرام چائنا ٹو دی سب کانٹیننٹ. اب وہ چین سے کون کون سا سامان سب کانٹیننٹ برصغیر میں لاتے تھے؟ گن پاؤڈر, ٹی, پیپر اینڈ فائن پوٹری ٹو دی سب کانٹیننٹ. اینڈ کاٹن, شوگر, اسپائسز کہتے ہیں مسالہ جات, اینڈ پرفیوم, خوشبوئیں وغیرہ فرام دی سب کانٹیننٹ. اور سب کانٹیننٹ یعنی کہ برصغیر سے وہ کون سا سامان لے جاتے تھے؟ کاٹن, کپاس, شوگر, چینی, اسپائسز مسالہ جات اینڈ پرفیوم. تو اس طرح سے یہ دو طرفہ تجارت تھی. چائنا سے سامان انڈیا آتا تھا سب کانٹیننٹ میں, جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش سب اکٹھے تھے, اور سب کانٹیننٹ سے یہ چیزیں چائنا میں جا کے ان کو بیچا جاتا تھا. ٹو چائنا اینڈ یورپ, یورپ بھی جاتی تھی. ٹریڈ گریو ریپڈلی, اور اس طرح سے تجارت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی. وین محمود ڈائڈ, جب محمود کی نے وفات پائی, دا غزنوید امپائر بروک انٹو اسمالر اسٹیٹ, تو جو غزنوی سلطنت تھی, غزنوید امپائر تھی, وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی. آل فائٹنگ فار پاور, اور سب نے طاقت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے لڑنا شروع کر دیا. اس کے بعد دیکھیں غزنوید امپائر کے بعد اس خاندان کے بعد کس خاندان نے رول کیا؟ وہ ہے دا غوریز اینڈ دی سلطنیٹ آف دہلی, سلطنت دہلی اور غوری خاندان. دا اسمال اسٹیٹ آف غور, ان غور ایک علاقہ ہے افغانستان میں, ان وٹ از ناؤ افغانستان, واز رولڈ بائی
2 brothers, یہ اس علاقے پر 2 بھائیوں کی حکومت تھی. One invaded Central Asia, ایک بھائی نے سینٹرل ایشیا پر حملہ کیا. While the other جو دوسرا بھائی تھا اس کا نام تھا محمد غوری, اس نے انڈیا پر حملہ کیا. Under his great general قطب الدین ایبک, اور قطب الدین ایبک جو تھا وہ محمد غوری کا ایک بہت ہی brilliant جنرل تھا. His army swept across northern India, bringing all the areas from Afghanistan to Bengal under, اور اس کی سربراہی میں, قطب الدین ایبک کی سربراہی میں جو غوری امپائر تھی وہ بہت تیزی سے بنگال تک, افغانستان سے لے کے بنگال تک پھیل گئی. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزنوی خاندان کے بعد غوری خاندان کی حکومت تھی, اور آگے ہم پڑھیں گے اس کے بعد کیا ہوا. کنٹرول وین غوری واز مرڈر, جب محمد غوری کا انتقال, اس کو قتل کر دیا گیا ان 1206 میں. اسٹوڈنٹ یہ آپ کو ایز اے MCQ آ سکتا ہے. ہز آرمی چوز ایبک ٹو بی دا سلطان, تو اس کی آرمی نے, فوج نے سلطان قطب الدین ایبک جو ایک جنرل تھا اس کو اپنا سلطان منتخب کر لیا. ہی واز دی فرسٹ مسلم رولر آف آل ناردرن انڈیا, اور یہ تمام شمالی انڈیا کا پہلا مسلمان حکمران تھا. یہ بھی آپ کو ایز اے MCQ آ سکتا ہے. اینڈ دس واز دا بگننگ آف دی دہلی سلطنت, اور یہاں قطب الدین ایبک کے حکمران بننے سے سلطنت دہلی کا آغاز ہوا. یہ بھی آپ کو ایز اے شارٹ کوشچن آ سکتا ہے. وین ایبک ڈائڈ, اور جب قطب الدین ایبک کی نے وفات پائی ان 1210 میں, تو پھر اس کے بعد اس کی جگہ کون بیٹھا. ہی واز فالوڈ بائی ہز سن ان لا التتمش, تو اس کا داماد, سن ان لا, اس کا داماد جو تھا اس کا نام تھا التتمش, وہ حکمران بنا. اور آپ کو یہ تمام چیزیں اس آرڈر سے یاد رکھنی ہے کہ محمد غوری کا جو جرنیل تھا وہ قطب الدین ایبک تھا, اور قطب الدین ایبک کے بعد جو رولر بنا وہ اس کا داماد تھا التتمش. التتمش کو بہت سی پرابلمس آئی تھیں, اسٹیٹس آپس میں لڑ رہی تھیں, انہوں نے محاصرے کیے ہوئے تھے ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے. ایون مور, اور یہاں تک دیکھنی چاہیے, ایون مور سیریس ور دی انویژنز آف دی اور اسی التتمش کے دور میں ہی منگولوں نے, تاتاریوں نے بھی انڈیا پر حملہ کیا. سینٹرل ایشیا سے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پر حملہ کیا. اینڈ ڈریڈ کہتے ہیں خوف و دہشت. آپ کو پتا ہے جو منگول سے تاتاری جن کو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ بہت ہی ظالم, بے رحم, سفاک تھے, اور وہ بہت بے رحمانہ طریقے سے قتل و غارت گری کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے. اور ان کا جو سردار تھا وہ چنگیز خان تھا. یہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں, چنگیز خان کو انہوں نے شو کیا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ التتمش کے زمانے میں ہی منگولز نے انڈیا پر حملہ کیا ہے, اور جو ان کا لیڈر تھا وہ چنگیز خان تھا. اب منگولز کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ منگولز کون تھے. یہ دیکھ لیں جی, دا منگولز ور ٹرائبس ہو اوریجنلی کیم فرام منگولیا. اصل میں یہ قبیلے تھے جو بنیادی طور پر منگولیا سے آئے تھے, اور اسی نام کی مناسبت سے ان کا نام منگول تھا, منگولیا علاقہ ہے. اس کے بعد ہے جی ان کا جو لیڈر تھا چنگیز, لیڈر آف ون آف دی ٹرائب, ایک قبیلے کا سردار تھا چنگیز خان, اس نے کیا کیا, ہی ٹرائبس فورسڈ دا منگولز, اس نے منگولوں کو اکٹھا کیا, ایک قبیلے میں ایک قوم بنا دیا اس نے, ان ون پاورفل فورس. اور 1207 میں دے اٹیک دی سیٹلڈ کنٹریز آل اراؤنڈ دیم, اور ان کے ارد گرد جو بڑے کنٹریز آباد تھے, بڑے مستحکم تھے, وہ ان تمام آبادیوں پہ انہوں نے حملے شروع کر دیے. وتھ ٹیریبل سیویجری کہتے ہیں قبضے میں کر لینا, کرولٹی کہتے ہیں ظالمانہ طریقے سے, بڑی بری طرح سے وہ قتل و غارت گری کرتے تھے. اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی دہشت سے, اپنے خوف سے ہی لوگوں کو اتنا خوفزدہ کرتے تھے کہ وہ ان کی دہشت سے ہی لوگ مر جاتے تھے, اور وہ بہت زیادہ سفاک تھے. اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ لائن میں, ان 1221 میں دے انویڈیڈ انڈیا, انہوں نے انڈیا پر حملہ کیا. بٹ آفٹر آ بیٹل اگینسٹ التتمش آرمی, لیکن التتمش کی فوج سے مقابلے کے بعد وچ نائدر سائڈ ریئلی ون, جس میں کوئی بھی سائڈ, نہ التتمش کی فوج اور نہ منگولز کی فوج جیتی, کوئی بھی جیتا نہیں. دے وینٹ بیک ٹو سینٹرل ایشیا, وہ دوبارہ سینٹرل ایشیا چلے گئے. یعنی کہ یہاں پر ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر یہ ہم ایزیلی اس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے ہیں, انڈیا کو قبضہ نہیں کر سکتے ہیں, لہٰذا وہ واپس سینٹرل ایشیا چلے گئے. اور اس کے بعد چنگیز خان ڈائڈ سون, اس کے فوراً ہی بعد چنگیز خان مر گیا. اینڈ لیٹر دا منگولز بیکیم مسلمس, اور اس کے کچھ
عرصے بعد جو منگول تھے ان کی جو آگے کی نسلیں تھیں ان میں سے ہی کچھ منگول جو تھے وہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں آپ کے پہلے منگول جو مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے اور انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو قتل و غارت گری کی مسلمانوں کے ساتھ, بعد میں انہی کی نسل میں سے لوگ مسلمان ہو گئے. Many years later, بہت سالوں بعد these Mongols were to play a very important role in the history of India. اور بہت سالوں بعد انہی منگولز نے انڈیا کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا. کس حیثیت سے؟ ایز دا مغل خاندان, مغلیہ خاندان بہت مشہور ہے. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ مغلیہ خاندان بہت مشہور خاندان ہے. اور آخر میں جب 1857 میں انگریزوں نے بر صغیر پر سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا تو اس وقت انڈیا پر چاہے برائے نام ہی تھی لیکن مغلوں کی ہی حکومت تھی, اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اس وقت دہلی میں تھے. وچ از دی پرشین ورژن آف دیئر نیم, جو کہ فارسی میں اصل میں منگولز کا جو نام ہے فارسی میں ان کو مغلز بولتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ منگولز ہی مغلز ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ آگے ان کی نسلیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لہٰذا وہ مغل کہلائے, لیکن اصل میں وہ منگول ہی تھے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھیں, اس میں انفو میں بھی دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. اوپر قطب مینار کی پکچر ہے جو کہ دہلی میں ہے. یہ بھی آپ کو ایز اے MCQ آ سکتا ہے کہ قطب مینار کہاں واقع ہے. The construction of the Qutub Minar was begun by Qutbuddin Aibak to celebrate his victory. اپنی فتح کے جشن کو, اپنی فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے قطب الدین ایبک نے قطب مینار کی, جو کہ اس کے نام کی مناسبت سے نام ہے مینار کا, اس کی کنسٹرکشن شروع کی. But it was not completed into 2 centuries later. لیکن اس کے مرنے کے 200 سال بعد تک اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہ ہو سکی تھی. It is situated outside Delhi. یہ دہلی کے باہر واقع ہے and is 80 meters high, اور اس کی بلندی 80 میٹر ہے. اسٹوڈنٹ اس میں 2-3 MCQs آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو لرن کرنا ہے. آپ کو ہسٹری کو تو ویسے بھی ایز اے آپ اگر آپ ریڈنگ کریں تو آپ کو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے کس طرح سے کون کون سے خاندانوں نے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی مختلف ادوار میں, انہوں نے کن کن کے ساتھ مقابلہ کیا. تو اسٹوڈنٹس یہ 2 پیجز ہم نے کر لیے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم ان دونوں پیجز سے ریلیٹڈ اپنا لانگ کوسچن کریں گے. اسٹوڈنٹس اللہ حافظ.